السلام علیکم ویورز، میں ہوں زارا مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل. ویورز، آج ہم موجود ہیں پی ٹی آئی کی سابق ایم پی ہے سعدیہ سہیل رانا کے ساتھ اور ان سے کریں گے کچھ دلچسپ اور مزے کی باتیں. السلام علیکم سعدیہ، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام زہرا، آپ کیسی ہو؟ ٹھیک میں ہو؟ بالکل اچھی ہوں. آج ہم آپ کے پاس بڑی مزے کی باتیں کرنے آئے ہیں. بالکل تیار ہوں ایسے میں. تو آپ کیا چل رہا ہے آج کل؟ آج کل تو ہمارا دھرنا چل رہا ہے زمان باغ میں. ہم ایز اے گارڈز بیٹھے ہوئے وہاں بیٹھ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی کسی دربار پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، تو خواہش کرتا ہے تو پوری ہو جاتی ہے. جو خواہش کرتے ہیں نا کہ یار آج دال چاول کا موڈ ہے، دال چاول آ جاتے ہیں. کوئی تو خواہش کرتا ہے نان پکوڑے کا اس دن موڈ بنا اور نان پکوڑوں کا تو دور لگ گیا. شاید یہ اللہ کے نیک لوگ اور یا کسی نیک مقصد پہ بیٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی فرمائشیں پوری کرتا ہے. یہ خان کی نگری ہے، جو مانگو گے ملے گا. یقین مانو، میں کہتی ہوں نیازی کی نگری ہے اور بے نیازی کے ساتھ مل رہی ہیں چیزیں. تو آپ کی ایک لمبی جرنی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. 19 سال سے ماشاء اللہ آپ ہیں، تو نشیب و فراز تو بہت دیکھے ہوں گے آپ نے. 19 سال پہلے اور اب کے خان صاحب میں آپ کو کیا فرق لگتا ہے؟ یقین مانو، ایک تو اس دوران جو 19 سال میں میرا ایک یہ اعزاز مجھے حاصل ہے اور میں اللہ کی بڑی شکر گزار ہوں کہ میں پہلے سمپل ایک خان صاحب نے ممبر بنا آئے تھے یہاں پہ، تو ممبر بنی، اس جوہر ٹاؤن کی پریزیڈنٹ بنی، پھر میں اس یو سی کی پریزیڈنٹ بنی، پھر میں اس پی پی کی پریزیڈنٹ بنی، پھر میں پریزیڈنٹ لاہور رہی 4 سال، پھر میں پارٹی کا الیکشن لڑ کے الیکٹڈ سیکرٹری جنرل پنجاب بنی، پھر میں پی ٹی آئی کی ہسٹری کی پہلی پنجاب سے فیمیل ایم پی اے بنی. اور اس میں کوئی دھرنا، کوئی جلسہ، وزیرستان، یو نیم اٹ، آئی واز دیئر. کوئی مس نہیں کیا. 126 دن کا دھرنا جس میں میرے پولیس نے بازو بھی توڑ دیا. آئی واز سٹنگ ایم پی اے دیٹ ٹائم. لیکن ایک چیز جو میں نے اپنے خان میں، اپنے لیڈر میں جو نہیں بدلتے دیکھی، ان کا یقین، ان کے وہی سوچ، ان کا وہ ویژن، وہ آج سے 19 سال پہلے بھی وہی تھا. اور وہ جو چیزیں فورکاسٹ کرتے تھے نا، وہ ایگزیکٹ ہوئی ہیں. اچھا، اب ہم دیکھا ہے جو ایجوٹیشن کی پالیٹکس ہے اس میں خواتین جو ہیں وہ بہت زیادہ اب پیش نظر آتی ہیں، تو آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں. تو اس کا مطلب کیسے آپ دیکھتی ہیں؟ کبھی ڈر نہیں لگتا؟ انٹرسٹنگلی میں تو پھر خود کو متوسط طبقہ میں کاؤنٹ کرتی ہوں، لیکن بڑی ہماری خواتین وہ بھی ہیں جو بڑے ہائی لائف اسٹائل سے آئی ہوئی ہیں، جو وہ بیوی ہیں جو ملازمین کے بغیر چائے پانی کا گلاس نہیں پیتی. لیکن میں نے جو ڈراسٹک چینج سب ہم لوگوں میں آئی، اس کی وجہ ایک تو عمران خان صاحب کی ٹرینر تو پتہ ہے وہ بہت اچھے ہیں، ٹیم کی ٹرین کرنا جانتے ہیں، سب کو کمانڈو بنا دیا ہے. اچھا، وہ خوف جو ہوتا ہے نا، ایک تو میں بھی جب پالیٹکس میں نہیں تھی اور ہم دیکھتے تھے نا ایجیٹیشنز ہو رہی ہیں، پولیس کا پتھراؤ، یہ چیزیں، میں کہتی تھی کون پاگل لوگ ہیں جو گیسے کھانے اور ڈنڈے کھانے چلے جاتے ہیں. لیکن جب خود یہ جنونیت آئی نا، تو ایک تو آپ ویژن کو سمجھ لیں اور کسی کو دل سے اپنا لیڈر مان لیں، پھر آپ کو پتا ہو نا آپ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں، حق کے راستے پہ. پھر یہ تکلیف اسٹارٹ میں جو خوف تھا نا، وہ بھی دور ہو گیا. ہم نے ڈنڈے بھی کھا لیے، بازو بھی توڑوا لیے، گیسز بھی کھا لی. کبھی اریسٹ ہوئی ہیں؟ اریسٹ کرنے کے لیے انہوں نے بہت چھاپے مارے ہیں، پر جب بھی ہمارا اہم مشن ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ جو نا اریسٹ نہیں ہونا. ایک بار ہوا جب ہم اپوزیشن میں تھے، تو میاں محمود الرشید، میری ایک اور کلیگ تھی نوشین حامد، تو وہ نا ہم لوگ سب ایم پی ایس تھے اور ہم لوگوں کو وہاں احتجاج کر رہے تھے، تو پولیس آئی نا، وہ پکڑ کے ڈالا. نوشین آپا بہت ڈرتی ہیں پولیس سے اور کھینچا تانی سے، ان کو بیچاری کو کھینچ کے گاڑی میں ڈالا. اچھا میں کھڑی ہوں، مجھے کوئی گرفتاری نہیں کر رہا، میں کہہ رہی ہوں مجھے گرفتار کر لو. کچھ پڑھ کے پھونک لیا ہوگا. وہ جو ڈی ایس پی تھی نا پولیس کی، اس سے میری بڑی اچھی سلام دعا تھی. وہ کوئی میری طرف آئے، وہ کہے اینو ہاتھ نہ لانا، اے میری سہیلی ہے. میں کہوں اچھا، میں کہوں مجھے بھی کوئی گرفتار کر لو، میں بھی کوئی ہیروئن بن جاؤں. وہ میاں محمود رشید صاحب نے کہا خبردار جو تم گرفتار ہوئی، تم نے بندے لے کے آنا ہے ہمارے ہمیں چھڑوانے کے لیے. اچھا، تو اب اس ایسی پالیٹکس سے آپ نے ایک الگ جرنی شروع کی ہے، تو اس جرنی کا آغاز کیسے ہوا اور کیسے آپ نے یہ کہاں سے آتی ہیں آپ کے پاس سپر نیچرل پاورز؟ اچھا، یہ جرنی نا میری زندگی کے میرا پارٹ آف می ہے، لیکن وہ یہ الگ بات ہے کہ وہ پبلکلی نہیں تھا. بچپن سے میرے ساتھ یہ ہوا، کچھ انسیڈنٹ ایسے ہوئے، وہ تو آپ نے میرے واقعات تو بہت ہی وائرل ہیں کہ میں مر کے زندہ ہوئی. یہ ہوا میری دادی میں تھی یہ چیزیں، دادی سے ٹرانسفر ہوئی. میرے والد صاحب میں بھی بڑی اللہ نے ایکسٹرا آرڈنری چیزیں تھیں. میں تو خیر کچھ بھی نہیں کرتی، بہت نکمی خاتون ہوں، کچھ بھی نہیں کرتی، لیکن اللہ کی طرف سے کچھ گاڈ گیون چیزیں، حص ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں. کیا یہ حصوں سے پاسبل ہے کہ آپ کچھ ایسی چیزیں دیکھ لیں
فیوچر کی یا کچھ اللہ اور نے چیزیں؟ انٹرنل ویژن دیا ہوتا ہے آپ کو. ہر انسان کے پاس ہوتا ہے لیکن کسی کے پاس کم, کسی کے پاس زیادہ. اور جب آپ کو پتہ چل جائے نا تو پھر دین آپ اس کو بہتر طریقے سے مطلب یوٹیلائز کر سکتے ہو. تو آپ کو کب یہ ریئلائزیشن شروع ہوئی کہ آپ کے اندر یہ سپر نیچرل پاورز ہیں؟ بڑی چھوٹی عمر سے مجھے چیزیں نظر آتی تھی. پہلے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے. کوشش میں کرتی ہوں کہ یہ تمام اپنی خصوصیات ہیں کہ انسانوں کی بھلائی کے لیے استعمال. اچھا, آپ نے جب یوٹیوب چینل بنایا تو اس کے بعد تو سب کو پتہ چل گیا جی, تو کچھ آپ کو کرٹیسائز بھی کرتے ہوں گے کیونکہ نان بلیورز بھی تو ہوتے ہیں نا. پارٹی میں جو میرے کولیگز اور قریبی ہیں انہیں یہ بات پہلے سے پتہ تھی. اتنا مجھے کرٹیسزم نہیں ملا. اور انٹرسٹنگلی میرے لیے تو وہ دن بڑا اہمیت کا حامل تھا. ہماری پارلیمانی میٹنگ تھی. تو عمران خان صاحب انٹر ہوئے تو وہ سلام دعا کرنے کے بعد مجھے کہتے ہیں, بھائی تمہارا بڑا یوٹیوب چینل چل رہا ہے, تم بڑی سپر پاورز کے ساتھ ہو, بڑی فالوورشپ ہے. مجھے تو بڑا زبردست سرپرائز ہوا ہے. اور بی بی نے دیکھا تھا نا چینل میرا, بشرا بی بی نے, تو انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ دیکھو سعدیہ کا یہ کہتے تمہارے پاس. تو وہ بڑا, انہوں نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے کہ بشرا دیکھ رہی ہیں آپ کا, اور انہوں نے مجھے بتایا. تو آئی واز ویری ہیپی اور میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی کہ اچھا خان صاحب, میں مطلب میرے لیے بڑی بات تھی. اور پھر ہمارے جتنے اس کے بعد میٹنگ کے بعد جتنے ہمارے منسٹر تھے سب کہتے اپنا مجھے لنک بھیجو, کون سا چینل ہے جو خان صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. اچھا, آپ کے ساتھ آپ کو فالو کرنے والوں میں زیادہ تر فیمیلز ہیں یا میلز ہیں؟ اچھا, دونوں ہیں. اور مسائل کون زیادہ بتاتے ہیں آپ کو؟ زیادہ تر خواتین. حالانکہ میں کوئی مطلب کوئی ایسا اس چیز کو ایزا کوئی پروفیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن سم ٹائم نا آپ لیکن کبھی خیال نہیں ہوتا کہ اس کو ایز اے پروفیشن ہی آپ آپٹ کر لیں؟ نہیں, میں سمجھتی ہوں جو انسان کی فلاح اور بہتری کے لیے کام ہے نا, اس میں پیسہ آ جائے نا تو پھر وہ خالص. تو اب یوٹیوب سے بھی بنا رہی ہیں. یوٹیوب میں ہمارا ایک تو اتنا ایز سچ ہوتا نہیں. میرے ساتھ جو بچے کام کر رہے ہیں میں ان کو ایکول ان کا شیئر ہے. میرے پاس ایک معمولی سا جیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک سسٹم ہے اس میں آتا ہے, لیکن ابھی ویسا والا نہیں ہے جو عمران ریاض کا. اچھا, میں نے آپ کے کافی دیکھی ہیں ویڈیوز, اس میں آپ جتنے وظائف بتا رہی ہوتی ہیں تو کچھ وظائف تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کسی اجازت سے ہی آگے فارورڈ کرنے چاہیے, کسی کی اجازت سے. تو کچھ ایسے وظائف ہیں جو میں بتاتی ہوں جن کی مجھے اجازت ہے کہ میں اگر آگے بتا دوں تو میں ان کو اجازت دے سکتی ہوں. تو آپ کے بھی کوئی ایسے اسپرچوئل گائیڈز ہیں کوئی؟ بالکل ہے. اس کے بغیر تو انسان نہیں چل سکتا. جن کا آپ نے کوئی بیعت کیا ہو اس طرح کا؟ بیعت تو میں نے شاید ایسا نہیں کیا. وہ ایک تھی باجی نسیم, ان کا گھر ایک عبادت گاہ سا بنا تھا, ایک مرکز تھا. ہر نیشنلٹی کی مسلم ممالک کے عورتیں آتی تھیں, وہ ذکر خفی کرواتی تھیں جس میں اللہ اب دل سے ضرب اللہ کی, مطلب ایک پیوریفائی کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. وہاں پھر وہ اجتماعی دعا کرواتی تھیں. اور میرے ساتھ بہت سارے اس طرح کے مسئلے تھے جو میں وہاں جاتی تھی, دعا میں شامل ہوتی تھی. دنیا کے وہ لوگ, وہ خواتین میرے لیے دعا کرتی تھیں. اور وہاں سے جو ہے نا میرا ایک روحانی سلسلے کو ایک ٹریک چینلائز ہوا. ہماری بڑی پیاری نرگس آپا ہیں جو میرے ساتھ کئی پروگرامز میں بھی ہیں. وہ موکلین اور گدی نشین بھی ہیں, لیکن موکلین ہیں ان کے پاس. بہرحال ان سب کے پاس بھی ہیں؟ نہیں, میرے پاس نہیں ہے, بالکل نہیں ہے موکلین. لیکن آپ کی کچھ مجھے نظر آ جاتے ہیں. اچھا, نظر آ جاتے ہیں مجھے جنات نظر آ جاتے ہیں. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ نہیں, انسانوں سے لگتا ہے, جنوں سے نہیں لگتا. انسان سب سے خطرناک مخلوق ہے. ڈائیلاگ ہی چینج کر دیا, تپر سے ڈر نہیں لگتا, پیار سے لگتا ہے. تپر سے ڈر آپ کو جن سے نہیں لگتا, انسان سے لگتا ہے. اور یقین مانو کہ اللہ کی جو مخلوق ہے, جانوروں سے بھی میں بے انتہا پیار کرتی ہوں. میں نے دنیا کے خطرناک ترین جانوروں کو, مطلب اژدہا کو یہاں پیار کیا ہوا ہے. مطلب شیر کو, خطرناک سے خطرناک کتا میں 2 منٹ میں دوست بنا لیتی ہوں. انسان کا پتہ نہیں چلتا یہ دوست ہے کہ آپ کو بھی نہیں پتہ چلتا؟ پتہ چل جاتا ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے فادر کو جب ہارٹ اٹیک ہوا تو آپ اپنے گھر میں تھیں, تو آپ کو فوراً انٹیوشن ہوا اور آپ ان کے پاس چلی گئیں, تو آپ کے بھائی بھی سب لوگ حیران رہ گئے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا. تو اگر آپ اس طرح جو ہے وہ آپ کے انٹیوشنز ہو جاتے ہیں, تو اب جو سچویشن ہے پولیٹیکل, اور اس میں آپ کو کیا انٹیوشن ہو رہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, کیا اریسٹ ہو جائیں گے؟ ایک چیز کا تو مجھے یقین کامل ہے, اریسٹ کر کے یہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کریں گے. کوشش یہ کریں گے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کا یہ قیامت کے دن تک قائم رہنا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائش پہ بنا ہوا ملک ہے, اس کو کچھ نہیں ہوگا. اس نے ترقی کی راہ پہ جانا ہے, اور عمران خان وہ شخص ہے جو لے کے جائے گا.
آپ یہ لوگ مل کے بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے. ینگ لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کے اوپر جن عاشق ہو جاتے ہیں, تو کیا یہ واقعی ریئلٹی میں ایسا ہوتا ہے یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی سائیکالوجسٹ سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اٹینشن سیکنگ جو بیہیویئرز ہوتے ہیں, تو لیکن آپ کیونکہ بہتر اس کو سمجھتی ہیں, تو کیا یہ واقعی اٹینشن سیکنگ بیہیویئرز ہوتے ہیں یا ہوتے بھی ہیں, اس کی کوئی ریئلٹی؟ اچھا میں بھی ایک چیز, اب ضروری نہیں ہے ہر چیز جادو ہو اور ضروری نہیں ہے ہر چیز جنات پہ ڈال دیں آپ. بالکل, یہ سائیکولوجیکل پرابلمس ہوتے ہیں, یہ فزیکل پرابلمس ہوتے ہیں. سم ٹائم لوگ علاج نہیں کراتے اور کہتے ہیں اولاد ہی نہیں ہو رہی, کچھ بندش کر دی کسی نے, پہلے تم علاج تو کراؤ. ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جنات وغیرہ کا اثرات ہوں اور جنات اثر انداز کرتے ہیں, یعنی یہ ریئلٹی ہے, لیکن زیادہ تر نہیں ہوتا. میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے بڑے جس چیز کو روکنا چاہتے تھے نا, اس سے ہمیں ڈرا دیتے تھے. دیہاتوں میں ہم میں کیا یہ لڑکیوں کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ بال کھولیں, خوشبو, کیونکہ یہ مرد کو اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں نا, تو وہ اپنی بچیوں کو مرد سے نہیں ڈراتے تھے کہ یہ اس طرح تم پہ متوجہ ہو جائے گا, وہ جنوں سے ڈرا دیتے تھے کہ وہ جنوں سے ڈر جائیں گی, مردوں سے نہیں ڈریں گی. تو وہ پھر ڈر کے بال نہیں کھولنے, خوشبو نہیں لگانی. دیکھو خوشبو, بال عورت کا حسن ہے اور مرد اس پر اٹریکٹ ہوتا ہے. مطلب ایک اس چیز کو وہ یہ رنگ دیتے تھے, یہ ایسا نہیں کرنا گناہ ہو جائے گا. جیسے آپ ہیں ایک ماڈرن اسپرچل مینٹور بھی ہے آپ کو کہا جاتا ہے, تو آپ نے اس اسپرچولیزم کے ساتھ آپ نے ایک نئی چیز بھی شروع کی جو اسٹرالوجی کو بھی آپ نے سمجھتی ہیں, آپ اس کے بارے میں بھی ریڈنگ کرتی ہیں, تو یہ آپ نے ایک کمبینیشن کیسے بنایا؟ اچھا یہ کہاں سے سیکھا, یا خود پڑھا یا شوق تھا؟ پامسٹری از ان مائی فیملی. ایم اے ملک صاحب ہمارے فیملی فرینڈ, بہت کشمیر سے یہ سب اکٹھے تھے. میرے ابو نے بھی ان سے بہت سیکھا, میں نے ان کی کتابیں کافی پڑھی. میرے ابو بہت ایکسپرٹ تھے. میں اس کو ایسے بھی ایز اے کاؤنسلنگ یوز کرتی ہوں. اچھا, کہ آپ کو کسی کے پازیٹیو نیگیٹو پوائنٹ نظر آ جائیں تو آپ اس کو گائڈ کر سکتے ہیں. دیٹس اٹ. اور غیب کا علم صرف اللہ کو ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. ہم میں سے کسی کے پاس کوئی دنیا میں غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت مزہ آیا اور بڑی انٹرسٹنگ ہم نے انفارمیشن آپ سے آج کلیکٹ کی. تو اور مجھے بھی ایک منٹ بات سے پہلے کہ آپ پروگرام ختم کریں, ایک میں آپ کے لیے اپنا کمنٹ ضرور دینا چاہتی ہوں. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, بہت ساری بچیاں سے میں نے انٹرویو دیا ہے. بٹ آئی ریئلی لائک یور پرسنالٹی. آپ کی سمپلسٹی, آپ کی اوریجنلٹی, یہ خوبصورتی ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. پلیز کیپ دس سمپلسٹی اینڈ آپ کی جو یہ ہے اپنی اس کو جو آپ کی خوبصورت پہچان ہے اس کو قائم رکھیے گا. تھینک یو. انشاءاللہ.